اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان میں دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اپنے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ذکر کی ٹرانسمیشن سجانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا آج کا ٹاپک ہے دعا کی فضیلت اور اہمیت، اس پر بھی آپ سے بات ہوگی۔ پڑھتے ہیں آج کے مہمانوں کی طرف۔ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے مذہبی اسکالر جناب محمد طارق صدیقی صاحب، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے مہمان ثنا خان جناب ذیشان نواز قادری صاحب، ہم انہیں بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے حافظ عبدالقدیر صاحب، ہم انہیں بھی اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ میری عبدالقدیر صاحب سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها أولئك هم الكفرة الفجرة
أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانظر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانظر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل فرما رہے تھے حافظ عبدالقدیر صاحب. چند اشعار کے ساتھ پڑھتے ہیں اگلے ثنا خوان کی طرف کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. وہی خدا ہے. مولا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، مولا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا. بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا. ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. میری مہمان سناہان جناب ذیشان نواز قادری صاحب سے گزارش ہے کہ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے بہت پیارے بھائی جواد بھائی جو ہر سال یہ خوبصورت ٹرانسمیشن کا اہتمام کرتے ہیں اور بہت شوق کے ساتھ. ایک تو ہوتا ہے کسی کو دکھاوا کرنا یا کسی کے پیج پہ ویوز لینے کے لیے. علامہ صاحب میں دل سے یہ بات دیکھتے ہوئے ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت زیادہ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ ہر سال یہ خوبصورت ٹرانسمیشن سے جاتا ہے. پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی کاوش کو بھی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اور آپ سب جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں آپ اس کو شیئر کریں اور شیئر اس نیت سے کریں کہ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر 4 لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یقیناً اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا. اس لیے نیک کام ہے. آپ کچھ بھی ایسا کوئی گانوں کی چیز ہو یا کوئی اور چیز ہم شیئر کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو زیادہ پھیلانا چاہیے، سرکار کی نام کو. اور یہاں سے آپ کو ماشاءاللہ علماء کرام کے
طرف سے اچھے پیغام میں ملتے ہیں، اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے اس کو شیئر کیا کریں، جواد بھائی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اور اب تو ماشاءاللہ انہوں نے پراپر چینل کا بھی اہتمام کر لی، القلم چینل ہے ان کا، تو اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ان کو مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے بہت زیادہ ناساز تھی، لیکن میں اپنے وعدے کے مطابق آج حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں بالکل دیواری تعالیٰ سے آغاز کروں گا، تو انشاءاللہ کلام بھی آپ کو سنائیں گے اور منقبت بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، وہ ہے سب سے سب سے بڑا اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق دیکھی، کعبے کا منظر دیکھا، کعبے کی رونق دیکھی، کعبے کا منظر دیکھا، پھر نور خدا کو میں نے جب آپ کے در پر دیکھا، پھر نور خدا کو میں نے جب آپ کے در پر دیکھا، پکارا دل میرا اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر۔ زہرا کے گھر کی عظمت کیا جانے گی یہ خدائی، زہرا کے گھر کی عظمت کیا جانے گی یہ خدائی، پنجتن کے گھر کی لوگوں خود رب نے شان بڑھائی، پنجتن کے گھر کی لوگوں خود رب نے شان بڑھائی، در آلے ابا اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر۔ فاروقی مجھ کو لگائیے میرے مرشد نے ہے لگائی، فاروقی مجھ کو لگائیے میرے مرشد نے ہے لگائی، اللہ کے ذکر کی خوشبو میری سانسوں میں ہے سمائی، اللہ کے ذکر کی خوشبو میری سانسوں میں ہے سمائی، ہے مرشد کی ہے مرشد کی ہے مرشد کی عطا اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر، ہے اللہ ہر جگہ اللہ اکبر۔ دیواری تعالیٰ کے بعد میری حافظ عبدالقدیر صاحب سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ نظرانہ اس کا عزت سے پیش کریں جو ہم یہاں پڑھتے ہیں، اور کریمہ کا مدینے میں سماعت بھی فرماتے ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
کا یا حبیب اللہ حدود طاہر صدرا حضور جانتے ہیں حدود طاہر صدرا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر انہیں خبر کہیں سے پڑھو تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں میں مانگتا ہوں انہیں سے مانگتا ہوں میں مانگتا ہوں انہیں سے مانگتا ہوں کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا کرینہ کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں وہ آپ سکتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں وہ آ بھی سکتے ہیں اور وہ بلا بھی سکتے ہیں وہ بھی سکتے ہیں اور وہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں یہ دوریوں کو مٹانا یہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر کرے
ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، تیرے کرم سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرا میں روح الامین یہ بولے، پہنچ کے سدرا میں روح الامین یہ بولے، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا حاضری کے لیے، میں اس یقین سے نکلا حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، جو ہماری ٹرانسمیشن کا خوبصورت ٹاپک ہے، دعا کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ میری علامہ محمد طارق صدیقی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے آج کے موضوع دعا کی فضیلت اور اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔
العالمین کے بالکل سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ رب العالمین سے کلام کر رہا ہوں۔ بلکہ ایک حدیث ابھی میرے ذہن میں گھوم رہی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا یہ خیال ہو، یہ بندہ چاہتا ہو کہ میں رب العالمین سے کلام کرنا چاہوں، میں رب العالمین سے کلام کروں، تو وہ دعا شروع کر دے۔ جب دعا کر رہا ہوتا ہے تو یوں سمجھے کہ وہ رب سے کلام کر رہا ہے، اللہ اس کی کلام کو سن رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حبیب جب میرے بندے آئیں، یعنی جب میرا پوچھنے کے لیے آئیں تیری بارگاہ میں، ڈائریکٹ میری بارگاہ میں نہ آئیں، حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ، جب وہ آپ سے سوال کریں۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ جب ڈائریکٹ رب سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، لیکن رب العالمین نے فرمایا جب میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں تب بھی تیرے وسیلے سے آئیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب وہ تجھ سے سوال کریں، تجھ سے پوچھے میرے بارے میں، یعنی گویا رب العالمین نے بتا دیا کہ اگر کوئی رب کا پوچھنا چاہتا ہے تو وہ بھی آمنہ کے لال کی دہلیز پہ آئے گا، پھر میں ملوں گا۔ یعنی رب العالمین کے قرب بھی اس کو ملتا ہے جو آمنہ کے لال کی دہلیز سے ہو کے آئے، اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، حبیب بندے میرے ہیں، آئیں تیری بارگاہ میں۔ مالک کیوں آئیں؟ فرمایا پوچھنے میرے لیے ہے، میرا پوچھنا ہے کہ رب کدھر ہے، آئیں کہ تیری دہلیز پہ۔ تو مالک پھر کیا کہوں؟ تو رب العالمین نے فرمایا حبیب پھر آپ فرما دینا کہ فَإِنِّي قریب، رب العالمین تو تمہارے قریب ہے، وہ رب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ رب تو تمہارے شاہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب ہم رب العالمین کی دہلیز پہ حاضر ہوتے ہیں دعا کے لیے، تو دعا یہ ہے کیا چیز؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا خود ہی ایک عبادت ہے۔ یعنی صرف آ کے رب کی دہلیز پہ اپنی خواہشات، اپنی حاجات کو رب کی دہلیز پہ آ کے مانگنے کا نام بھی عبادت ہے۔ اب یہ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، ہم تو اپنی چیزیں مانگنے کے لیے رب کی دہلیز پہ آئے تھے، مگر یہ بھی عبادت ہے؟ آقا کونین نے فرمایا صرف عبادت نہیں ہے، سرکار نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، پہلے فرمایا صرف عبادت ہے، آگے فرمایا صرف عبادت نہیں، تمام عبادات کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری عبادات کرنے کے بعد جب فرض نماز پڑھی اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، لیکن جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ہم فوراً گھر دوڑ گئے، یعنی نماز پڑھ لی لیکن ہم نے دعا نہیں کی۔ لیکن جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان رب کی دہلیز پہ آ کے اپنی ساری خواہشات، اپنی ساری پریشانیاں لے کے رب کی دہلیز پہ آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ ہر در کو چھوڑ کر میری دہلیز پہ آیا ہے، اب یہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں اس کو عطا فرمانے والا ہوں۔ بلکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک صحابہ کرام کے مجمع میں آقا کونین تشریف فرماتے، ایک کونے میں شخص بیٹھا تھا دعا کر رہا تھا، وہ دعا کے الفاظ کیا تھے آپ صاحب؟ کہ دعا کے الفاظ یہ تھے کہ مالک تیرے علاوہ میرا کوئی سننے والا نہیں، میں جتنی خطائیں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، لیکن مالک اب تیری دہلیز پہ آ گیا ہوں، تیرے علاوہ میرا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ بس یہ دعا وہ بندہ مومن کر رہا تھا۔ آقا کونین نے فرمایا صحابہ کو میرے غلاموں جاؤ اسے کہو رب نے تیری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے اور رب نے تیری دعا قبول فرما لیا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیسے قبول ہو گئی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اس لیے قبول ہو گئی کہ وہ رب کی دہلیز پہ آ کر یہ عرض کرتا ہے مالک تیرے علاوہ کوئی نہیں سننے والا، یعنی اپنی ساری پریشانیاں مصیبتیں لے کر رب کی دہلیز پہ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ آقا کونین نے فرمایا الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی چابی ہے، یعنی رب کی اگر رحمت لینا چاہتے ہیں تو اس کی جو چابی ہے وہ دعا ہے۔ اب دعا ہے کیا؟ جناب سیدنا مولا مرتضیٰ، جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، یعنی اللہ سے میں بات کروں، تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرا دل چاہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے میں قرآن کھول لیا کرتا ہوں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں، اب دیکھیں ملک پاکستان عالم اسلام جس حالات سے گزر رہا ہے، اب پہلے رمضان شریف آتا تو حالت وبا میں نہیں بلکہ حالت عافیت میں آتا، لیکن اب حالت وبا میں آیا ہے، تو اب تو امت مسلمان کو زیادہ رب کی دہلیز پہ جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اب حالات اس طرح کے ہیں اگر ہم ہر در سے اگر ہمیں چھٹکارا مل گیا ہے، ہم وہاں جاتے ہیں لیکن کچھ ہمیں نہیں مل رہا ہے، تو بس سیدھے رب کی دہلیز پہ آ جائیں۔
جب رب کی دلیل سے بندہ مومن آ کے رب سے مانگتا ہے اللہ اس کی پکار کو قبول فرماتا ہے. اور جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں ان ساری عبادات کا مغز جو پہلے میں نے حدیث عرض کی ہے کہ وہ دعا ہے. اب دیکھیں جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کا گھر بنایا, آپ کے ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام. اب رب کا گھر بنایا, رب نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل میرا گھر بناؤ. اب رب جو اپنے حبیب کو یا اپنے نبی کو حکم ارشاد فرماتا ہے اللہ پہلے قبول فرماتا ہے پھر حکم دیتا ہے. اب وہ جو گھر رب کے خلیل نے بنایا تھا وہ آپ کا جو گھر بنانا تھا اللہ نے قبول فرما لیا تھا, مگر وہ سارا گھر بنانے کے بعد پھر اب کے خلیل رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, مالک ہماری یہ ساری کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اب میں سوچتا ہوں کہ جب رب نے حکم ارشاد فرمایا, رب نے اپنے خلیل کو حکم ارشاد فرمایا تو رب نے تو پہلے قبول فرما کے پھر حکم دیا تھا, لیکن رب کے خلیل نے امت مسلمہ کو اور آنے والی انسانیت کو بتا دیا جتنا بڑا بھی عمل کر لو, عمل کرنے کے بعد پھر رب کی دہلیز پہ حاضر ہو. مالک جو کچھ میرے پاس آئی کوشش تھی, جو میری توفیق تھی, میں نے وہ ساری تیری بارگاہ میں صرف کر کے وہی سارا کام کر دیا ہے, لیکن مالک پھر بھی تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا, سب کچھ تیری توفیق سے کیا ہے, لیکن مالک یہ ساری کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کے ہاں جتنی بھی چیزیں عبادات ہیں ان سب سے بڑھ کر جو رب کو محبوب ہے وہ دعا ہے. اس لیے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ رب کی دہلیز پہ حاضر ہوتا ہے, اور انسان اگر چاہے جو اپنی پریشانیاں کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتا, یعنی میری اپنی پریشانی آپ کی اپنی پریشانی آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے پریشانیاں, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کسی سے وہ سے شیئر کروں جو میری پریشانیوں کا مداوا بن جائے, تو پھر وہ ایک ہی ذات ہے کہ جن سے آپ پریشانیاں شیئر کریں اللہ اس کا حل فرما دے, تو وہ ایک ہی ذات ہے, رب العالمین کی ذات ہے. رب کی دہلیز پہ آ کے اپنی پریشانیاں, اپنی مصیبتیں, اپنی تکالیف اگر کسی سے شیئر کریں تو شاید وہ مذاق بنائے, لیکن رب کی دہلیز پہ آ کے شیئر کریں گے اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے میری بارگاہ میں آ گیا ہے, اب تیری ساری پریشانیاں نہیں رہیں گی. اب جواد صاحب دیکھیں ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں دعا جب بھی انسان رب کی دلیل پہ حاضر ہوتا ہے دعا تو اللہ قبول فرماتا ہے, رب کا وعدہ ہے جو میری بارگاہ سے مانگتا ہے میں دیتا ہوں, لیکن ہم سوچتے ہیں کہ رب ہم کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 4 صورتیں ہیں اس کی. جب ہم دعا کرتے ہیں تو جب قبول نہیں ہوتی 4 صورتیں بنتی ہیں اس کی. پہلی صورت یہ ہوتی ہے انسان نے دعا کی, اللہ نے دعا سے قبول فرما لی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرما لی ہے, مگر وہ جو آپ نے دعا کی تھی وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا, اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں آپ کو اچھا عطا فرما دیا. یعنی جو کچھ آپ مانگ رہے تھے تو رب کے ہاں وہ تمہارے لیے اچھا نہیں تھا, رب نے دعا قبول فرما لی, رد نہیں فرمائی, لیکن جو کچھ اس کے بدلے میں آپ کے لیے اچھا تھا رب نے وہ عطا فرما دیا. تو تیسری صورت یہ بنتی ہے رب دعا قبول فرماتا ہے مگر اس کا جو اجر ہے اللہ آخرت میں عطا فرماتا ہے. بلکہ آقا کونین کی حدیث ہے کہ آقا کونین نے فرمایا کہ جب انسان آخرت کی رب العالمین کی دہلیز پہ قیامت والے دن حاضر ہوگا, وہ جو دعائیں اس نے کی ہوں گی وہ جو قبول نہیں ہوئی تھی دنیا کے اندر, وہ اس کو اجر دیا جائے گا. وہ عرض کرے گا مالک آج میری التجا ہے, کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی, مجھے وہ ساری دعاؤں کا اجر یہاں دیا جاتا, یعنی آخرت میں اجر دیا جائے گا. لیکن ہم سوچتے ہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. وقت میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں گفتگو کو. ہمیشہ ہم سوچتے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, اس کی بھی ایک وجہ ہے. جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں کریم نبی نے فرمایا کہ جب انسان ایک لباس پہن کے رب کی دہلیز پہ حاضر ہوتا ہے, جواد صاحب 10 درہم کا لباس ہے, وہ 9 درہم تو حلال کے تھے, 1 درہم حرام کا تھا. 10 درہم کا لباس انسان نے خریدا, وہ خرید کر رب کی دہلیز پہ آ گیا, اس نے عبادات بھی کی, دعائیں بھی کی, مگر دعائیں قبول نہیں ہوئی. وہ اس لیے کہ جو اس نے لباس پہن رکھا تھا وہ لباس حرام کا تھا. حالانکہ 1 درہم حرام کا تھا, لیکن 1 درہم بھی حرام کا ہو اللہ پھر بھی قبول نہیں فرماتا. مگر ہم کیا ہیں, ہم نہ کسی کے حق اور نہ حق کی تمیز کرتے ہیں, نہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں, پھر بھی کہیں اللہ ہماری التجائیں قبول فرمائے. ہم دیکھیں اپنے گھر میں سارا راشن بھر لیتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ والا پڑوسی بھوکا مر رہا ہوتا ہے, اور ہم پھر بھی رب کی دہلیز میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب تک
अपना जिंदगी का जो स्टेटस है वो तब्दील नहीं करेंगे, उस टाइम तक हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। वजह यह है कि हम कहते हैं कि सारी चीजें भी होती रहें, दुआएं भी कबूल होती रहें, बल्कि आका कौनैन की हदीस सरकार ने फरमाया कि जब इंसान एक लुकमा हराम का खा लेता है, 40 दिन तक कोई इबादत उसकी रब की बारगाह में कबूल नहीं होती। मगर हम क्या हैं, हमारे यहाँ तो ना हलाल ना हराम ना हक भाई का जो हक है वही मारा जा रहा है। हम किसी का ख्याल नहीं करते, फिर कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती। बस मैं आखिरी जुमले दे रहा हूँ, आप किसी के लिए दुआ करना शुरू कर दें, फिर आपको अपने लिए दुआ मांगने की हाजत नहीं रहेगी। और फिर जिसके पीछे दुआ के लिए हाथ उठाने वाले उसके वालिदैन हो, फिर उसको किसी से दुआ मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो हमेशा कहा करता हूँ, आपके घर में सबसे जो बड़ा मुर्शिद आपका आपके वालिदैन है। अगर आप उनकी खिदमत करते रहेंगे, आप न कहें, मैं न कहूँ वालिदैन से मेरे लिए दुआ करें। ये एक हस्ती ऐसी है जवाब साहब, आज तो हर चीज में मिलावट आ गई है, हर चीज में मिलावट मौजूद है, लेकिन एक चीज है जो आज भी खालिस मिलती है, वो क्या है? वो माँ और बाप का प्यार है जो आज भी खालिस है। आपको जाके ये नहीं कहना पड़ेगा अपनी माँ से, अपने वालिद से कि मेरे लिए दुआ करें। बस आप उनकी खिदमत शुरू कर दें, उनकी हर वक्त उनकी ज़बान से आपके लिए दुआएं ही निकलती हैं। मैं कहा करता हूँ, आप बस ये काम शुरू कर दें, अपने वालिदैन की खिदमत करें। और जिनके वालिदैन दुनिया पे नहीं है वो क्या करें, उनके बारे में कह देता हूँ। आखिरी जुमला दे रहा हूँ, जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, मेरे नबी ने मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिनके वालिदैन दुनिया पे नहीं है, वो मन ज़ारा कब्र अबवैहि, अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करे, औ अहदिहिमा, या उन दोनों में से एक, यानी अगर दोनों नहीं तो उनमें से एक की कब्र की ज़ियारत करे। यौमुल जुम्मा, जुम्मे वाले दिन हर जुम्मे को जाए, कब्र की ज़ियारत करे। मालिक फिर अजर क्या देगा? आका कौनैन ने फरमाया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी की सारी खताओं को माफ फरमा देगा। बस मेरी एक ही आज कि आपकी इस खूबसूरत नशिस्त में एक ही मैसेज है कि अब अगर हम वालिदैन की खिदमत करना शुरू कर दें, और फिर हमें किसी के पास जाके दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं हमारी बिगड़ी बन जाए तो इसका एक ही हल है, आप अपने वालिदैन की खिदमत करें, आप किसी का दिल न दुखाएं। भाई दो चीज़ें हैं, अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर हम अप्लाई कर लें, अल्लाह दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त अता फरमाएगा, आखिरत के अंदर इज़्ज़त अता फरमाएगा। कलंदर लाहौरी ने कहा था कि मोहम्मद से फातू निज़ाम तेरे हैं, अरे ये जहाँ चीज़ है क्या, लोह कलम तेरे हैं, वमा तौफीक। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े खूबसूरत और एहसन अंदाज के साथ मोहम्मद तारिक सदीकी साहब हमारे आज के मौजू पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह पाक इनके इल्म उम्र में मजीद बरकतें अता फरमाए, और रमज़ान की जो चंद घड़ियां रह गई हैं, चंद दिन रह गए हैं, अल्लाह पाक इनसे हमें मुस्तफ़ीज़ होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी सब नेक दिली हाजात, नेक तमन्नाओं को अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मेरी ज़िशान नवाज़ कादरी साहब से गुजारिश है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाह। बज़्म-ए महबूब सजाने में मज़ा आता है, बज़्म-ए महबूब सजाने में मज़ा आता है, नात सुनने और सुनाने में मज़ा आता है, बज़्म-ए महबूब सजाने में मज़ा आता है। और डरता रहता हूँ तमाशा न बना दे दुनिया, डरता रहता हूँ तमाशा न बना दे दुनिया, आंसू छुप छुप के बहाने में मज़ा आता है, बज़्म-ए महबूब सजाने में मज़ा आता है। उल्फते आले मुहम्मद को बसा के दिल में
بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، اور شاہی خانوں سے وہ کرتے ہیں تواضع ایسی، شاہی خانوں سے وہ کرتے ہیں ضیافت ایسی، ٹکڑے دربار کے، ٹکڑے دربار کے، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، جو فقیروں کو لٹانے میں مزہ آتا ہے، جو فقیروں کو لٹانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی نزدیک ہے نشان بھائی، میری آپ سے گزارش ہے کہ آخر میں منقبت کے دو اشعار پیش فرما دیں۔ بسم اللہ۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، اچھی ذات علی دیے، اچھی ذات علی دیے، علی دیے، اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتن کی سے دیوی جاگیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، جدا ہاتھ یاد لائے چہرہ وجہ لائے، ایدی صورت جئی کوئی تصویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی نزدیک ہے، آخر میں چند اشعار دعائیہ کلام کے اپنی حاضری کے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز
اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا، اور اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا میں شرم بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری منظور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔ القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان میں اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔